مولانا محمد فاضل کے دور سے محمد نوازی فرقم وعلى آلہ وصحبہ. آج کے محفل میں آپ حضرت آمینہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار کی امی جان تھی ان کا ایک خاص سماعت فرما یہ خاص سماعت فرما لیجیے. یاد دیکھیے کوئی بھی آدمی نیک ہوتا ہے تو سرکار نے فرمایا اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ یعنی نبوت کا فیضان ہے. آدمی اچھا ہوتا ہے نیک ہوتا ہے تو خواب بھی اچھے نظر آتے ہیں. تو اگر کسی کو خواب میں کعبہ نظر آئے تو بڑے کرم کی بات ہے. خواب میں مدینہ نظر آئے تو بڑے کرم کی بات ہے. اور کسی کو خواب میں سورج نظر آ جائے تو سمجھ لو کہ اس زمانے کے جو ولی ہوں گے ولیوں کے سردار ان سے اس کی ملاقات ہو. ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی ام المؤمنین ہے ایک حضرت حفصہ جو یہودیہ کی پہلے بعد میں مسلمان میں. دونوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سورج آیا میرے گود میں میں نے اسے گود میں لے لیا تو شوہر نے تماشا مار دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ سورج میرے پاس آیا میں نے چادر سے ڈھک لیا. تو دونوں کی تعبیر کیا ہو گئی کہ سرکار میں ملیں گے. تو اس زمانے میں سرکار ملیں گے. آج خواب میں کوئی دیکھے تو کیا پتا چلے گا کہ خواب میں دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ اب اسے جو قطب الافطار ہو اس سے ملاقات ہو. ایسی خواب میں کوئی چاند دیکھے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں نے چاند و سورج کو دیکھا ستاروں کو دیکھا کہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. تو اس کی تعبیر کیا ہوئی کہ یوسف علیہ السلام آپ کو بڑی عزت ملے گی. کتنی عزت ملے گی کہ یعقوب علیہ السلام ہو وہ بھی آپ کی عزت کریں گے اور قدم پر گر جائیں. آپ کی ماں ہے تو بیٹا ماں کے قدم پہ گرتا ہے لیکن اللہ آپ کی ایسی عزت دے گی کہ ماں قدم پہ گرے گی. بھائی بھائی کا قدم نہیں چومتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا عزت دے گا کہ ستارے جو جھکے ہوئے دیکھے تو ستارے کے جگہ پر آپ کے بھائی جو ہے وہ بھی آپ کے قدموں پہ گرے گی. تو یہ خواب جو ہے بڑا عظیم ہوتا ہے اور کوئی اچھے خواب دیکھنے لگے تو کرم کی بات ہے. بندہ نواز کے حضرات رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں توبہ سچی جب ہوتی ہے جب آدمی خواب میں بھی برا کام نہ کرے. بیداری میں تو حرف بھی رک جاتا ہے ڈر رہتی ہے بہت سی چیزیں رہتی ہے لیکن خواب میں بھی برائی میں ملوث نہ ہو تو سمجھو توبہ سچی ہے. اب اس کے دل کا اندرونی حصہ بیدار ہو چکا ہے. اس نے عہد کر دیا کہ ہم خراب کام کی طرف نہیں جائیں گے. اور سرکار غریب نواز فرماتے مومن سچا کب ہوتا ہے وہ تو آدمی تائب ہوا. تائب ہونے کے بعد صالح مومن کب بنتا ہے. آپ فرماتے ہیں 20 سال تک ادھر کا فرشتہ قلم نہ اٹھائے تو بائیں کندھے کا فرشتہ جب قلم نہ اٹھائے تو سمجھ لو کہ اب نیک اور صالح آپ بن گئے مومن سچے بن گئے. تو یہ سب کیفیت ہوتی ہے. تو آئیے ہم پوچھتے ہیں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی امی جان فرماتی ہے رجب المرجب کا مہینہ تھا. یہ بڑا پیارا مہینہ ہے اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ اگر کسی نے خواب میں آدم علیہ السلام کو دیکھا تو سمجھ لو اس کو عزت ملے گی اس کو علم ملے گا. کسی نے خواب میں یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی مصیبت دور ہوگی اور اس کو پھر بادشاہی ملے گی. کسی نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا خواب میں
تو پتا چلا کہ اسے حاکم بنایا جائے گا۔ کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو پتا چلا یا تو حج کرے گا یا تو مسجد تعمیر کرے گا۔ کسی نے اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو پتا چلا اس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو پتا چلا کہ ان لوگوں کو جو بیداری میں دیکھتے تھے تو بافضل ہو جاتے تھے، لیکن خواب میں بھی اگر نبی دیکھے تو آدمی اس کی بھی اخلاق کاری ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رجب المرجب کا مہینہ تھا۔ یہ رجب کا مہینہ کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ رجب جنت میں ایک نہر کی نام ہے، جس نے اس مہینے میں نیکی کی اور روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ اس مہینے سے اسے پلائے۔ بڑی فضیلت بیان کیا ہے رجب المرجب کے مہینے۔ حضرت آمینہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رجب المرجب کے مہینے میں خواب میں دیکھا آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ تو آدم علیہ السلام کو انہوں نے پہچانا کیسے؟ تو ان کا دل تھا، وہ مومنہ تھی، وہ سچی تھی، ہمارا ایمان یہی ہے، اور جو مسلمان انہیں مومن نہ سمجھے ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ ہمارے آقا کی امی جان تھی تو وہ اونچی تھی، افضل تھی۔ آدم علیہ السلام بغیر داڑھی کے تھے، نوجوان۔ سرکار کتنے ہزار سال کے بعد گئے معراج میں تو سرکار نے فرمایا پہلے آسمان میں میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، انتہائی خوبصورت، زلفیں بالوں پہ چھٹکتے ہوئے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ترو تازہ ابھی پانی سے نہا کے نکلے ہو اور زلفوں سے پانی ٹپک رہے ہیں۔ اب بڑے خوبصورت حسین و جمیل، یہ کیفیت تھی آدم علیہ السلام کی۔ تو حضرت آمینہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، رجب المرجب کا مہینہ تھا۔ آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے آپ کو بشارت دی۔ کیا بشارت دی؟ کہ اے آمینہ تم سید البشر جو ہیں ان کی تم ماں بن چکی ہو۔ خبر جس کے آنے کی نبیوں نے دی تھی ہے وہ مسیح دلارا ہمارا نبی۔ رسول انہی کا تو ملدہ سنانے آئے ہیں، انہیں کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ ہاں تو آدم علیہ السلام قاسم بن کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لقب کیا دے دیا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، اے آمینہ سید البشر، جو بشر کا سردار ہے اس کی ماں بن چکی ہو۔ میں تو بشر آدمی کا باپ ہوں، باپ ہونا اور ہے، باپ ہونے کے بعد بادشاہ ہو جائے، سردار ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کہا کہ میں سید البشر جو ہے ان کی بشارت دیتا ہوں، تمہارے پیٹ میں حمل ٹھہر چکا ہے، یہ حمل جن کا ہے وہ سید البشر کا حمل ہے، آپ ان کی ماں بن چکی ہیں۔ آدم علیہ السلام کیسا آدم و احترام سے آپ کی ماں سے بات کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام جانتے ہیں کہ میں اگر ابو البشر ہوں تو یہ سید البشر ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاک سے بنایا، مجھے اپنے نور سے بنایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 40,000 سال تک اگر میری مٹی بوجھی گئی تو ان کی 9 لاکھ سال تک ان کے اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر کے اپنے نگاہوں میں رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سید البشر کی ماں بن چکی ہو۔ فرماتے ہیں پھر رجب المرجب کے بعد شعبان کا مہینہ آیا۔
شعبان کے مہینے میں حضرت شیش علیہ السلام آدم کے بیٹے آئے جو ان کے بعد نبی ہیں، ان کی وراثت ان کو ملی تھی۔ تو حضرت شیش علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے آمینہ، آپ صاحب تعویل الاحادیث کی ماں بن چکی ہو۔ صاحب تعویل الاحادیث، آپ وہ بھی سمجھئے کیا جملہ ہے، نبیوں نے کیسے کیسے لقب سے آپ کو یاد کیا ہے۔ شعبان کا مہینہ جو بابرکت مہینہ ہے، سرکار فرماتے میرا مہینہ ہے، بڑی محبت کرتے تھے اس مہینے سے، نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آ رہے ہیں حضرت شیش علیہ السلام اور کہہ رہے ہیں صاحب تعویل الاحادیث، جو باتوں کی تعویل جانتا ہے اس کی آپ ماں بن چکی ہو۔ اب ایک بات میں آپ سے پوچھوں، اتنا کالج بنائے گئے، یونیورسٹی بنائے گئے، اتنے اسکول بنائے گئے، چلو بھائی مدرسے بنائے گئے، اتنی ساری چیزیں بنائی گئی، یہ بتائیے کہ کوئی ایسا مدرسہ اسکول ہے بکری کیا بول رہی ہے وہ ذرا پڑھا دے، میں پڑھ کے آ جاؤں۔ اونٹنی کیا بول رہی ہے بتائے گی کوئی مدرسہ یونیورسٹی؟ چڑیا کیا بول رہی ہے وہ بتائے گی کوئی مدرسہ یونیورسٹی؟ آج تک کوئی مدرسہ یونیورسٹی نہیں بنا ہے، لیکن معاذ اللہ جو لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار کو بھی جاہل تھے، لیکن حضرت شیش علیہ السلام کہتے ہیں آپ صاحب تعویل الاحادیث کوئی بھی بات کرے، چڑیا آگے کرے تو آپ سمجھتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اونٹنی آپ بات کرے تو آپ سمجھتے ہیں، بکری بات کرے تو آپ سمجھتے ہیں، کوئی بھی ساری کائنات کے جانور آ کر کے سرکار سے باتیں کرتے ہیں تو آپ نے نہیں کہا کہ تم میری زبان میں بات کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا باتوں کے سمجھنے کا مادہ کیا تھا کہ سرکار کو کہ سب کی بات کو سمجھ رہے ہیں۔ ایسے صاحب تعویل الاحادیث ہے کہ مدینہ شریف میں سب کی حاضری ہوتی ہے، ہندی جاتا اپنی زبان میں بولتا ہے، مراٹھی جاتا اپنی زبان میں بولتا ہے، کنڑ جاتا اپنی زبان میں بولتا ہے، بنگلہ دیش والا جاتا اپنی زبان میں بولتا ہے، انگریز جاتا ہے اپنی زبان میں بولتا ہے، اور جہاں افریقہ والا جاتا ہے تو اپنی زبان میں بولتا ہے، چین والا جاتا ہے تو اپنی زبان میں بولتا ہے، اور سارے مسلمان جا جا کر کے اپنی اپنی زبان میں فریاد کر رہے ہیں، اور سب کے دل کا عقیدہ یہ ہے کہ میری زبان سرکار سمجھتے ہیں، انہیں کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے نہیں آج تک کہا کہ بھائی بنگلہ میں وہاں مت دعا مانگو، اردو میں دعا مت مانگو، مراٹھی میں دعا مت مانگو، وہ کیسے سمجھیں گے؟ نہیں، بلکہ صاحب تعویل الاحادیث یعنی ساری باتوں کو سمجھنے والے، اس کی مرادوں کو سمجھنے والے ایسے کی آپ ماں بن چکی۔ شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت آمنہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام خواب میں آئے۔ ادریس علیہ السلام کو آپ پہچانتی تبھی تو بیان کرتے، جامع معجزات فطری میں آپ دیکھ لیجیے پورے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ تو کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لے آئے، اور لے آنے کے بعد آپ نے کہا آپ صاحب رئیس کی ماں بن چکی ہو، یعنی یہ سردار ہے۔ سردار کا مطلب کیا ہے میں بتاؤں؟ سردار کا مطلب یہ ہے جو اس کے سرداری میں رہے سب کا خیال رکھنا۔ ادریس علیہ السلام سے ایسا کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہو گئی کہ ادریس علیہ السلام بڑی عبادت کرتے، جب ان کی نیکی آسمان پہ جاتی تھی تو دنیا کے لوگوں کی نیکی ایک طرف، ادریس علیہ السلام کی سب سے زیادہ بڑھ جاتی۔ تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو خواہش ہوئی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ادریس علیہ السلام
اتنے اونچے ہیں، اتنے بلند ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے پاس جا کے بیٹھوں۔ تو اچھوں کے بعد فرشتے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ دینے کے بعد جب آپ آئے، آنے کے بعد انسانی شکل میں، تو کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ صدیق علیہ السلام نے کہا کہ بات ایسی ہے، آدھا ہفتہ تو میں لوگوں کے وعظ و تبلیغ کرتا ہوں، ان کو نصیحت کرتا ہوں، آدھا مجھ پہ جنون طاری ہوتا ہے، عشق کا غلبہ پیدا ہو جاتا ہے، عشق کے غلبے کی کیفیت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں جنگلوں میں چلا جاتا ہوں۔ تو تم میرے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ میں کھاتا نہیں، پیتا نہیں۔ وہ کیا میں نہیں معلوم کہ اللہ نے چھپا دیا تھا کہ یہ اسرائیل علیہ السلام ہے؟ انہوں نے کہا میں رہوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ضد کر لیے تو رہنے لگے۔ تو آپس چلے گئے جب جنگلوں میں، اور اس کے بعد آدھے ہفتہ تک بغیر کھائے پیے، اور بعد میں جب ہوش آیا تو دیکھا سامنے، تو پوچھا کہ آپ نے کھایا پیا نہیں، کیا ملا آپ کو؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا آپ کے چہرے پہ کوئی مطمئن پنا، بھوک کے آثار، بیما کے آثار نہیں ہے، ویسی ترو تازہ چہرہ ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں ملک الموت ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں نے اجازت چاہیے آپ کے صحبت میں رہنے کی، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ کہا ملک الموت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ملک الموت ہے تو میرے ایسا ایک کام کیجئے کہ کیسے روح نکلتی ہے ذرا میری جان کھینچیے، پھر پلٹا دیجئے گا تاکہ میں جان لوں کہ موت میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن پلٹا دیجئے گا۔ تو روح نکالیے، پلٹائیے، تاکہ میرے سمجھ میں آ جائے کہ روح کیسے نکلتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہو، تاکہ میں اللہ کی طرف ذوق و شوق اور بڑھ جائے، دنیا کو سرد ہو جائے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لیا، بغیر جان تو کسی کی روح قبض نہیں کر سکتا۔ رب نے فرمایا میرا بندہ ہے، جو کہہ رہا کرو۔ روح نکالے، پلٹا دیے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ تو میں لذت چکھ گیا، اب ذرا جہنم بھی مجھے دکھا دیجئے، جہنم کیسی ہے، تاکہ اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے اور عبادت کروں۔ تو جہنم کے اوپر سے گزار دیا۔ کہا جہنم دیکھ لیا، ذرا جنت بھی دکھا دیجئے، کیسا شوق، کیسا ذوق ہو، تاکہ جنت کی کچھ خواہش ہو۔ تو جب جنت دکھائے اور کہا چلیے باہر میں ایک درخت پکڑ لیجیے، میں نہیں جاتا، مناظرہ کریے یہاں، اگر آپ جیت گئے تو جنت سے میں باہر، اور آپ ہار گئے تو آپ کو حق نہیں ہے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے علم کتنا عطا فرمایا تھا، تو کہا ٹھیک ہے، ادریس علیہ السلام نے کہا مناظرہ کریے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا سب کو مرنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، میں مرا کہ نہیں؟ کہا مر گئے۔ اللہ تعالیٰ کو میں کوئی جنت میں نہیں جائے گا الا واردہا، مگر جہنم سے وہ گزارا جائے گا۔ تو جہنم سے میں گزرا کہ نہیں؟ کہا گزر گئے۔ کہا جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا وما ہم منہا بخارجین، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ تو جب جنت میں آ گیا تو کیوں نکال رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے نے مناظرہ کیا، جیت گیا، اب رہنے دو وہیں۔ ادریس علیہ السلام کو جنت کے باغوں میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی ایک نبی تھے کہ جب اپنی امت کو چھوڑ کے گئے، جنت دیکھے تو آنا نہیں چاہے، اور یہ بھی ایک رئیس اور سردار ہے محمد رسول اللہ، جنت میں گئے، لامکہ میں گئے، کعبہ اور سینہ اور جنا میں گئے، سدرۃ المنتہا میں گئے، لیکن وہاں رہے نہیں، امت کی محبت کے لیے واپس آئے۔ امت کی محبت کے لیے جنت دیکھ کر کے وہاں نہیں رہے،
जन्नत लाख अच्छी हो, लामकान लाख अच्छा हो, काबा तौसील लाख अच्छा हो, वो दुआ मांग लेते, ए अल्लाह ताला मैं ये रहना चाहता हूँ। लेकिन मोहब्बत उम्मत की एक ऐसी ताकत होती है जैसे माँ अपने बेटे को जितना प्यार करती है, ये 5 साल का घर छोड़ करके बेटे के पास रहती है, हजार तकलीफ उठाती है, सरकार उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत करने वाले लामका और काबा तौसील और जना और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा और जन्नत सारा छोड़ करके आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इदरीस रईस ऐसा होता है, किसी को सरदार कहते हैं। तो आपने कहा कि आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम रईसुल अंबिया की मां बन चुकी। अब ये रईस है, यही सरदार है। सरदारी इसी को देवा देती है जो अपने पीछे वाले का ख्याल रखे और जो छोड़ के चला जाए जन्नत में। फिर कहते हैं ये रमजान के महीने में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद जो आपने कहा कि आप रईसुल अंबिया की मां बन चुकी हो, वो सरदार है सबके। उसके बाद शव्वाल का महीना आया। शव्वाल के महीने में फरमाते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सामने आए। यह हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो सरकार की उम्मीद जान है, अभी सरकार आए नहीं, ये सारी बशारतें सुना दी। कहते शव्वाल के महीने में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि आप साहिबे कुल फुतूह की मां बन चुकी हो। तो कुल फुतूह फतह वाले, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, ये महबूब फतेह तो हमने आपको रखी है, वो भी खुली हुई फतेह रखी है। आपकी जैसी फतेह क्या है? अरे नूह अलैहिस्सलाम जो है गए कश्ती में 900 साल लोगों को तबलीग की, 900 साल तक लोगों को वाद किया, इस्लाम सिखाया और 900 साल में कितने लोग लाए? 83 या कितने 84 आदमी को कश्ती में ठहरे हुए। बेटा भी ईमान नहीं लाया है, बीवी ईमान नहीं लाई। तो 900 साल में कितने आदमी? 84। और सरकार 23 साल में जब आपने खुतबतुल वेदा किया है तो सारी दुनिया से जो मुसलमान वहां जमा हुए थे, जो दूसरी तरफ मुसलमान से नहीं गए थे हज में, वो तो छोड़िए, लेकिन खुतबतुल वेदा में जो जमा हुए थे 1,24,000 से ज्यादा लोग जमा हुए। तो 900 साल में 83, 84, 100 का भी आंकड़ा ना हुआ और 23 साल में लाखों की तादाद हो गई इस्लाम लाने वाले की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसीलिए कहा ए आमीना वो आ रहा है जो साहिबे कुल फुतूह है, फतह जिसके हाथ में रखी है, अल्लाह ताला जिसके कदमों से बरकतें अता फरमाएगा। नूह अलैहिस्सलाम उसके बाद भी क्या हुआ? शैतान आया, कहा हज़रत मुबारकबादी कबूल कीजिए। तो आपने कैसी मुबारकबादी? कहा मुबारकबादी इसलिए कबूल कर लीजिए कि पहले लोग थे ना कुफ्फार लोग, तो आप उनको हिदायत करते करते थक जाते थे, मैं गुमराह करते करते थक जाता था, तो दोनों काम में लगे हुए थे। आपने बदुआ की, सब काफिरों मुश्रिक खत्म हो गए, तो अब मुझे भी आराम मिल गया। कितने लोग काफिर मारे, ये सब अब क़यामत में काफिर उठाए जाएंगे, तो मेरे मानने वालों की तादाद ज्यादा होगी, आपकी कम होगी, थोड़े लोग मुसलमान रहेंगे। तो मुबारक है कि आपने बदुआ कर दी और सारे लोग मरे। तब नूह अलैहिस्सलाम को ये एहसास हुआ मैं जीत नहीं सका, तूफाने नूह आया तो क्या हुआ? सारे कुफ्फार खत्म हो गए, अब मैं किसी को हिदायत नहीं दे सकता, किसी को इधर ला नहीं सकता, बस इतने ही लोग मेरे पास। तो 900 साल के बाद आलम ये हुआ कि इतने लोग कुफ्फार पूरे दुनिया में खत्म हो। और कहते हैं कि पानी का क्यों तूफान आया? इसलिए कि उन्होंने बुत परस्ती की थी। नूह अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिनके जमाने में वक्त ज्यादा हो गया, बहरहाल 2-3 और है समाज फरमा लीजिए, ज्यादा
نہیں ہونا ہے تو شیر پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعظم والشرف مبارک انہوں نے کچھ پرستی کی تھی تو مرتب جس سے زمین ناپاک ہو گئی. ایک مسجد والے آئے کہا پہلے ہمارا سومیا تھا گرجا گھر تھا ہم مسجد بنانا چاہتے سب مومن ہو گئے تو سرکار نے کہا اسے دھولو وضو کا پانی کیا چھڑکو اس کے بعد ہو جانا. تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے بت پرستی کی تو نوح علیہ السلام نے بدعا کی پانی کا طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو صاف کرا تاکہ زمین صاف ہو جائے. لیکن لوگ پھر بت پرستی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو میں نے تو زمین کو پانی سے صاف کر دیا ہے لیکن میری عبادت کرنا ہے سجدہ کرنا ہے تو سب جگہ نہیں کر سکتے. سب جگہ نہیں کر سکتے. خالی عبادت خانہ بناؤ پاک و صاف رکھو وہیں آ کے میری عبادت ہو وہیں میرے لیے نماز پڑھی جائے گی وہیں میرے لیے سجدہ کیا جائے گا. عبادت خانے کو چھوڑ کر کے پورے روئے زمین پہ کہیں بھی چاہو سجدہ کر لو تو نہیں کر سکتے. رب نے روک دیا. لیکن ایک محبوب پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا اور اپنی پیشانی زمین سے کیا لگا دی کہ سرکار نے فرمایا جعلت لکل ارض مسجدا اللہ نے میرے لیے سارے روئے زمین کو مسجد بنا دیا. اب میرے امتی جہاں کہیں بھی چاہے کوئی بت پرستی کرتا ہے کرن دے کوئی کچھ کرتا ہے کرن دے لیکن اب پیشانی ایسی پاک لگ گئی ہے کہ یہ زمین پاک ہی رہے گی. تم لوگ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہو میرے لیے ساری روئے زمین پاک بنا. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام تھے جنہوں نے کہا کہ اے آمنہ صاحب الفتوح کی آبا بن چکی ہو. ذی-قعدہ کا مہینہ آیا. ذی-قعدہ کے مہینے میں حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہود علیہ السلام آئے اور آج سے کہا کہ اے آمنہ آپ صاحب شفاعت یوم الموعود کی ماں بن چکی ہو. صاحب شفاعت یوم الموعود کا مطلب یعنی جو قیامت کا دن ہے اگر وہاں کسی کی شفاعت چلے گی تو محمد رسول اللہ کی چلے گی. ایسے انسان کی آپ ماں بن چکی ہو. اسی لیے اللہ تبارک و سرکار سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کا جو معاملہ ہے کہ لوگ آدم کے پاس جائیں گے نوح کے پاس جائیں گے عیسیٰ کے پاس جائیں گے موسیٰ کے پاس جائیں گے تو سب کے پاس جائیں گے کوئی سب کہیں گے ذبح الہ میری. آپ کے پاس جائیں گے تو آپ شفاعت کریں گے. تو آپ نے جب کہہ دیا ہم نے سن لیا تو ہم کو آدم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے نوح کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے موسیٰ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے عیسیٰ کے پاس. ہم ڈائریکٹ آپ ہی کے پاس نہ آئے جب کہیں کام بنے گا ہی نہیں. سبھی نجی مسیح خلیل سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. جتنا پھرنے کے بجائے آپ کے پاس نام ہے سرکار نے فرمایا اس دن ذہنوں سے یہ بات بھلا دی جائے گی. اللہ بھلا دے گا. اس لیے اگر سرکار کے پاس گئے سرکار نے خالی شفاعت کر دیا تو کل یہودی کہتا ہے ہمارے نبی موسیٰ کے پاس جاتے تو وہ بھی کرتے تھے. عیسیٰ کے پاس جاتے عیسائی کہتا وہ بھی کرتے تھے. یوں کا ماننے والا کہتا ان کے پاس جاتے وہ بھی کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو گھما دیا. سب کے پاس جاؤ اور سمجھ لو کہ اگر کوئی صاحب شفاعت یوم الموعود ہے تو محمد رسول اللہ. تو ذی-قعدہ کا جو مہینہ تھا حضرت ہود علیہ السلام آئے اور آپ نے کہا قیامت کے دن جو شفاعت کرنے والا ہے نا اے آمینہ آپ اس کی ماں بن چکی ہو. فرماتے ہیں محرم الحرام کا
ذوالحج کا مہینہ آیا تو اب حج والا مہینہ جب آ گیا تو حج والے مہینے میں حج والے آ گئے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے پیارے بڑے حسین. سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ کو دیکھنا ہے تو سلمان فارسی کو دیکھو, عیسیٰ کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو, اور ابراہیم کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو. تو کیوں؟ اس لیے سرکار بہو سرکار ابراہیم علیہ السلام انہیں کی طرح تھے. تو آگے آنے کے بعد آپ نے کہا کہ آمنہ حبیب اللہ کی آماں بن چکی ہو. حبیب اللہ یعنی اللہ کا دوست سچے میں وہی ہے. میں آگ میں گیا تو کیا ہوا, میں نے بچے کے گردن پہ چھری چلائی تو کیا ہوا, میں نے سب کچھ کیا تو کیا ہوا, لیکن اللہ کا حبیب وہ ہے, اس لیے اس نے اپنے نوازوں کو میدان کربلا میں قربان کر دیا. وہ لوگوں کے طائف کے بازاروں میں کنکڑوں پتھر کھائے گا اور وہ بددعا نہیں کرے گا, وہ ساری تکلیفیں برداشت کرے گا, دعا کرتا رہے گا. وہ جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہونے کے بعد بھی دعاؤں سے نوازے گا. اے اللہ کے پر عذاب نہ نازل فرمانا, یہ ایسا اللہ کا محبوب. تو فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے. اسماعیل علیہ السلام کہ کتنی پیاری بات ہے کہ فرمایا گیا وہ آداب نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائی کس نے اسماعیل کو تھی آداب فرزندی. باپ نے کہا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار, باپ خلیل اللہ ہے تو اسماعیل ذبیح اللہ. تو ایسا اسماعیل آ کر کے کہہ رہے ہیں آمنہ عظیم الشان بیٹے کی آپ ماں ہو. میں ابراہیم کو بھلے ملا تھا لیکن آپ جو محمد رسول اللہ کو ملی ہو تو ساری دنیا آپ کا گن گائے گے, ساری دنیا آپ کا چرچا کرے گی, آپ بھی محبوب ہو جائیں گے. میرے تو باپ بھی اللہ کے محبوب تھے لیکن آپ اپنے بیٹے کی وجہ سے مشہور ہو جاؤ. اور پھر فرماتے ہیں سفر کا مہینہ آیا. سفر کے مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد سفر کے مہینے میں آپ نے کہا اے آمنہ آپ صاحب قرآن کی ماں بن چکی ہو. صاحب قرآن کی ماں بن چکی ہو. اب یہ صاحب قرآن بھی کوئی لفظ میں سمجھ لیجیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لوگ گئے اور لوگوں نے جاننے کے بعد کہا کہ سرکار کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیے. سرکار کا اخلاق کیا تھا, سرکار کا کردار کیا تھا, سرکار کے اعمال کیا تھے. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے افلا تقرؤون القرآن, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن نہیں پڑھتے ہو کہ سرکار کے اخلاق کے بارے میں آیا پوچھنے کے لیے. تو صحابہ کرام نے کہا اچھا تو جو قرآن میں رہتا تھا وہی سرکار کرتے تھے, قرآن کے اوپر عمل کرتے تھے, جیسا جیسا قرآن میں لکھا ویسی سرکار کرتے تھے. آپ نے کہا میں یہ نہیں کہتی کہ سرکار جیسا قرآن میں تھا ویسا عمل کرتے تھے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسا سرکار کرتے تھے اللہ ویسی قرآن میں اتارتا رہتا. سرکار کرے تو سبحان الذی اسری کہہ دیا گیا, سرکار بولے تو سرکار کو مان تقول الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کہہ دیا گیا, سرکار نے کنکری پھینکی جو اللہ کہہ دیا گیا, سرکار کے سینے کو اللہ تعالی نے شہر کا صدقہ کہہ دیا, سرکار نے قدم رکھا تو رسول مرض بیان تھا مرض کہہ دیا, سرکار نے نگاہ اٹھائی تو مازاغل مسلوں کا سرا کہہ دیا. میں یہ نہیں کہتی قرآن میں جو تھا وہ سرکار عمل کرتے تھے, میں یہ کہہ رہی ہوں سرکار جیسا خرچ کرتے تھے قرآن ویسی نازل ہوتا جاتا. اسی لیے تو علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ لوگوں کے دماغ ہی نہیں جاتا
علامہ اقبال کہتے ہیں یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہاں مومن سے مراد سرکار کی ذات ہے، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، یعنی سرکار کو تو لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ بات کسی کو یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، وہی حقیقت میں قرآن ہے، یہ تو لکھا ہوا قرآن ہے۔ تو آپ سفر کے مہینے میں آئے اور آنے کے بعد آپ نے کہا کہ صاحب قرآن کہ آپ ماں بن چکی ہو۔ اب ایسا قرآن ہوا کہ کسی کتاب کو اتنا نہ پڑھا گیا، نہ اتنا جاری ہوا، رب نے باقی رکھ دیا، تو جب کردار باقی ہے تو محمد رسول اللہ بھی فرماتے ہیں۔ پھر ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اس مہینے میں آنے کے بعد اور آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا صاحب رؤوف الرحیم کی ماں بن چکی، یہ مہربان ہے، میری رحم دلی تم نے کیا دیکھا ہے، میرا پیار تم نے کیا دیکھا ہے، یہ پیار تمہیں کا نظر آئے گا، محبت انہیں کی نظر آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو چوتھے آسمان پر چلے گئے، پلٹ کر کے آئیں گے تو پھر سزا کریں گے۔ پھر وہ 12 ربیع الاول کی رات حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اب میں نے دیکھا سارے انبیاء کرام کی جماعت آئی، ایک قطار لگی تھی زمین سے آسمان تک، اسی بات کو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ خبر جس کے آنے کی نبیوں نے دی تھی ہے وہ مسیح دلارہ ہمارا نبی، اور حضور مفتی اعظمین رحمت اللہ فرماتے ہیں رسول انہی کا تو مدعا سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ وہ آپ کھڑے گا۔